کسی کو رزق میں زیادہ فراز دیتا ہے اور کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے. کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے اور بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے. علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے. ملتمس ہوں جناب علامہ ڈاکٹر سید عابد علی شاہ صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں. بلند تر صلوات. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء دین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیے میرے ساتھ. سامعین محترم محبان اہل بیت، میں نے آپ کے سامنے کل گزارش کیا تھا کہ اس اللہ کا بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں رہنا کیسے ہے وہ نظام بھی اس نے خود بنا کے بھیجا ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا تو اس کا لطف و کرم، پہلا لطف و کرم یہ ہوا کہ اس نے دین بھی خود وضع کیا، دین بھی خود بنایا ہے. دین بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر اس دین کو بنانے کے بعد دوسرا لطف و کرم اس اللہ کا یہ ہوا کہ اس نے یہ دین کسی گنہگار کے حوالے نہیں کیا، کائنات کے سید و سردار کے حوالے کر دیا. دین بنانے والا بھی بہترین اور دین کو لانے والا بھی کائنات کا بہترین انسان. اور اس کے بعد تیسرا کرم اس نے یہ کیا کہ پھر دین کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ دین کے محافظ کچھ معصوم ہستیوں کو مقرر کر دیا. تو لہٰذا پیغمبر خدا جانتے تھے کہ میرے بعد اسلام کے نام پہ 73 دکانیں کھل جائیں گی، ہر کوئی اپنی طرف بلائے گا. پیغمبر خدا اس کا بھی انتظام کر کے گئے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. یہ حدیث پیغمبر گواہی دے رہی ہے کہ ہر بندے کا بتایا ہوا دین اللہ کا اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام وہیں سے ملتا ہے جہاں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، 14 کا فرمان ہوتا ہے. تو میرے بھائیو، ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا ہے کہ یہ بتائیں کہ اللہ کا دین کیا ہے. حدیث ثقلین مشہور و معروف حدیث ہے، اہل سنت کی کتب ہوں یا اہل تشیع کی، یہ تواتر تک پہنچی ہوئی حدیث ہے. اور حدیث متواتر حدیث سے بھی، یہ حدیث صحیح سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ ہوتا ہے. اور حدیث متواتر کے بارے میں اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث متواتر کا انکار کرے
تو وہ بندہ اسی طرح سے کافر ہو جاتا ہے جیسے قرآن کی آیت کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث متواتر صحیح سے بھی بڑھ کے چیز ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اور جب یقین ہو جائے تو پھر کوئی بندہ اسے تسلیم نہ کرے تو اس بندے کے بے ایمان اور کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ اہل بیت کے ساتھ ایک ظلم یہ ہوا ہے کہ جتنی احادیث اور جتنے فضائل پیغمبر نے اہل بیت کے بیان کیے ان میں دوسروں کو بھی شریک کر دیا گیا، اور ہر حدیث کا توڑ کرنے کی امت نے کوئی نہ کوئی کوشش کی ہے، مگر وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ تم اگر اپنے آپ کو دنیا کا عقل مند انسان سمجھتے ہو تو جو فرما رہا ہے اللہ نے اسے عقل کل بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ہو نہیں سکتا کہ تم پیغمبر کے فرامین کی کسی طرح سے رد کر سکو۔ تو میرے بھائیو اس حدیث کا بھی کسی نہ کسی طرح سے توڑ کرنے کی کوشش کی، ہزاروں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جیسی احادیث اہل بیت کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمائی، بلکہ اہل بیت کے وہ فضائل چھپا دیے گئے اور دوسرے لوگوں سے وہ منسوب کر دیے گئے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں، آپ توجہ اس طرف کریں، اور میں آپ کے سامنے میں عموماً بڑے دعوے نہیں کرتا، لیکن آپ کے سامنے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ بڑے سے بڑے کسی مفتی کے سامنے چلے جائیں اور آپ بڑے سے بڑے کسی اہل سنت کے محدث کے سامنے چلے جائیں، اور آج جو بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں اس کو اس کے سامنے پیش کریں، وہ ادھر ادھر دوڑ بھاگ تو بڑی کرے گا مگر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل جو پیغمبر نے ارشاد فرمائے ان کو چھپایا گیا، اور اس کے مقابلے میں ویسے فرامین اور ویسے فضائل دوسرے لوگوں کے بارے میں منسوب کر دیے گئے۔ ایک فرمان پیغمبر خدا کا جس کا مقابلہ کیا گیا، پیغمبر خدا نے صحیح سند کے ساتھ اہل سنت کی 20 کتب میں، امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، الاصابہ فی معرفت صحابہ کرام کی زندگی پہ لکھی گئی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ 20 کتابوں میں 20 طرق کے ساتھ یہ روایت آئی کہ پیغمبر نے امیر المومنین کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، یا علی انت الصدیق الاکبر، کہ یا علی اس امت میں اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ تو ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے سامنے بیان کریں یا کوئی بندہ آپ کے سامنے بیان کرے کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ بیان کیا، تو کیا کسی کے ذہن میں مولا علی آتے ہیں؟ مولا علی تو کسی کے سامنے نہیں آتے۔ اچھا، میں دعویٰ آپ کے سامنے جو کر رہا ہوں، بڑے سے بڑے مفتی، بڑے سے بڑے محدث کے سامنے چلے جائیں، ان کو کہیں جی کہ آپ شیعوں کی کتابوں کو چھوڑ دیں، شیعوں کی کتب کو آپ چھوڑ دیں، ان کی ہم بات نہیں کرتے، آپ اپنی کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دیں کہ حضرت ختمی مرتبت نے مولا علی کے علاوہ کسی کو صدیق اکبر کہا ہو۔ اپنی کسی ایک روایت میں جس کی سند صحیح ہو، آپ ایک روایت میں دکھا دیں کہ پیغمبر نے کسی کو صدیق اکبر کہا ہو۔ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی نہیں۔ دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ جن حضرت کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ صدیق اکبر ہیں، میرے بھائیوں پوری کائنات کی کتابوں کو جا کر کھنگالیں، صدیق کا لفظ ملتا ہے مگر صدیق اکبر کا لفظ نہیں ملتا ہے۔ شیعہ کتب کو چھوڑ دیں، وہاں تو صدیق بھی نہیں ملتا۔ صدیق اکبر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ان سے کہیں کہ اپنی حدیث کی کتابوں کو دیکھو، علی ابن ابی طالب کے علاوہ اگر پیغمبر نے کسی کو صدیق اکبر کہا ہے تو کوئی کتاب دکھا دو۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز کو واضح کروں، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کہے کہ چلو ان کی کتاب میں صدیق تو مل رہا ہے نا، صدیق ہے تو صدیق اور صدیق اکبر میں کتنا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ نہیں میرے بھائی، تھوڑا سا فرق نہیں ہے۔ سخی ہونا اور ہوا کرتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا سخی ہونا اور ہوا کرتا ہے۔ شجاع ہونا اور ہوا کرتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا شجاع ہونا اور ہوا کرتا ہے۔ نمازی ہونا اور ہوا کرتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا نمازی ہونا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ آپ صدیق اکبر دکھائیں گے پیغمبر نے علی کے علاوہ کسی کو کہا ہو، تو وہ جتنی بھی کتابیں دکھائیں گے وہ یہی دکھائیں گے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فلاں شخصیت سے کہ آپ بھی صدیق ہیں۔ صدیق دکھا سکتے ہیں، صدیق اکبر نہیں دکھا سکتے ہیں۔ میں آپ آگے تھوڑا سا بڑھوں تاکہ آپ کے ذہن کچھ قریب ہو جائیں۔
اہل سنت کی آپ عالم دین ہے، بلکہ ایک پورا خاندان جو علمی خاندان شمار کیا جاتا ہے وہ ہے دہلوی خاندان۔ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، اسماعیل محدث دہلوی ہیں، یہ پورا خاندان بڑا علمی سمجھا جاتا ہے۔ کسی نے شاہ صاحب سے پوچھا، ایک بندے نے حدیث کی کتب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور جب بھی حدیث پڑھتا ہے تو صدیق اکبر کا لقب مولا علی کے لیے ملتا ہے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ پیغمبر نے مولا علی کو صدیق اکبر کہا، دوسرا راوی بیان کرتا ہے، تو وہ پریشان ہوا۔ تو اس نے شاہ صاحب سے پوچھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھا، اس نے کہا شاہ صاحب میں حیران ہوں، میرے مسئلے کو حل کریں۔ شاہ صاحب نے دیکھ کے کہا کہ ہاں سوال کر۔ کہنے لگا مجھے بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں یا مولا علی صدیق اکبر ہیں؟ ہماری حدیث کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، تو مجھے بیان کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں یا مولا علی صدیق اکبر ہیں؟ تو شاہ صاحب نے دیکھ کے بڑا عجیب جواب دیا، فرماتے ہیں کہ میری نظر میں دونوں ہی صدیق اکبر ہیں، لیکن علی جو ہیں وہ پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے صدیق اکبر ہیں، اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ امت کے اجماع کی وجہ سے صدیق اکبر ہیں۔ وہ امت کے اجماع کی وجہ سے صدیق اکبر ہیں۔ تو اجماع تو میرے بھائیوں گناہ گار انسانوں کا ہوا ہے نا، لیکن ہم نہ کسی کی حکومت دیکھتے ہیں اور نہ ہم کسی کا اجماع دیکھتے ہیں۔ اور اہل سنت کے عالم دین ہیں صاحب محلہ جنہیں کہا جاتا ہے، ایک انہوں نے کتاب المحلہ تحریر کی تھی، اور کسی بندے نے ان کے سامنے نقل کیا، میں انہی کا جملہ بیان کر دیتا ہوں۔ کسی بندے نے کہا کہ جناب فلاں مسئلے میں اگرچہ علی ابن ابی طالب شامل نہیں ہوئے، مگر باقی ساری امت نے اس مسئلے پہ اجماع کر لیا تھا۔ المحلہ کتاب اہل سنت کی ہے، اس کے مصنف تحریر کرتے ہیں، آج سے سینکڑوں سال پہلے المحلہ تحریر کی گئی، اور کسی نے ان سے کہا کہ فلاں مسئلے میں اگرچہ علی ابن ابی طالب اس میں شامل نہیں ہوئے مگر امت میں اجماع کر لیا تھا۔ اس فقرے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ امت نے اجماع کر لیا، مسئلہ صحیح ہو گیا، اگرچہ علی نے نہیں مانا مگر امت نے اجماع کر لیا۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ تمہارا ایمان ہوگا کہ امت کا اجماع صحیح ہے، میں ہر اس اجماع پہ لعنت کرتا ہوں جس میں علی ابن ابی طالب شامل تھا۔ میں اس اجماع پہ لعنت کرتا ہوں کہ جس میں علی شامل نہ ہو۔ تو امت کا اجماع اور ہے۔ تو اس حدیث کے ساتھ جیسے کیا گیا ویسے ہی اس حدیث کے ساتھ بھی کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت اہل بیت۔ اس کے مقابلے میں ایک حدیث بنائی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ اس کو بھی جا کے آپ دیکھیں کبھی کتابوں میں، یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ پوری کائنات کے محدثین کو آپ اکٹھا کر لیں، قسم با خدا وہ جتنی کتابیں آپ کو سنت والی حدیث کی دکھائیں گے، میں اکیلا اس سے دگنی کتابیں اہل سنت کی دکھا سکتا ہوں۔ بلکہ میں بڑی نرمی سے یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنے ترک قرآن اور اہل بیت کے ملتے ہیں، کتاب اور اہل بیت کے ملتے ہیں، اس کا چوتھا حصہ بھی سنت والی روایات اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ یعنی زیادہ روایات وہ ہیں کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا۔ تو میرے بھائیو یہ سنت والی حدیث کو انہوں نے پیش کیا، اور پیش اس لیے کیا کہ شاید اس طرح سے ہمارا کچھ گزارا ہو جائے، لیکن نہیں میرے بھائی، میں کہتا ہوں کہ اگر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ زیادہ روایات کون سی ہیں تو وہ آپ کی کتب میں بھی قرآن اور اہل بیت والی ہے، چند روایات ملتی ہیں، چند طرق جس میں قرآن اور سنت کے، لیکن بفرض محال اگر اس قرآن اور سنت کی روایت کو مان لیا جائے، اس لیے کہ ہم سنت سے قدورت نہیں رکھتے، ہم پیغمبر کی سنت سے نفرت نہیں رکھتے، اگر پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہو کہ میرے بعد قرآن کی طرف رجوع کرنا اور میری سنت کی طرف رجوع کرنا، قسم با خدا پیغمبر کی سنت کا کائنات میں سب سے بڑا عالم بھی علی ہے، اور پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے والا بھی علی ابن ابی طالب۔ کوئی علی ابن ابی طالب سے زیادہ
پیغمبر کی سنت کو جاننے والا نہیں ہے. کوئی بندہ پیغمبر کی سنت کو علی کے سے زیادہ جانتا بھی نہیں، اور کوئی بندہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے. اور پیغمبر کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بھی امیر المومنین کا گزرا ہے. کوئی کیسے جان سکتا ہے علی ابن ابی طالب سے زیادہ، کہ جتنا وقت پیغمبر کے ساتھ مولا علی کا گزرا ہے کائنات میں کسی کا نہیں گزرا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اپنے وقت میں بات کروں. میرے بھائیوں بس 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا علی کا کتنا وقت پیغمبر کے ساتھ گزرا. قسم باخدا علی ابن ابی طالب جب دنیا میں آئے تھے نا اور اپنی آنکھوں کو کھولا تھا تو گود مصطفیٰ کی تھی، اور جب مصطفیٰ دنیا سے گئے تھے گود مرتضیٰ کی تھی. گود مرتضیٰ کی تھی. سب سے زیادہ وقت گزرا. اور امیر المومنین نے خود اپنے فضائل میں سے شمار کیا ہے. فرماتے ہیں قسم باخدا کہ میں بالکل چھوٹا بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے گود لے لیا. اور یہ فضائل پڑھے ہیں امیر المومنین نے اپنے صحابہ کے مجمع میں. شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا مجمع تھا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف فرما تھے اور دیکھ کے ارشاد فرمایا یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کو پیغمبر نے کوئی فضیلت عطا کی ہو اور اس سے بڑھ کے پیغمبر نے علی کو عطا نہ کر دی ہو. یہ ہزاروں کا جو مجمع بیٹھا ہے، کوئی ایک فضیلت کسی کے پاس ایسی نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہو اور علی اس میں شریک ہوتا ہوا نظر نہ آئے. پھر ارشاد فرماتے ہیں قسم باخدا پیغمبر نے علی کو ایسی 70 فضیلتیں عطا کی ہیں کہ نہ تمہارے اولین میں سے اس تک کوئی پہنچ سکا ہے، نہ آخرین میں سے کوئی پہنچ سکا ہے. اور ایک نعمت جو امیر المومنین نے شمار کی وہ یہ کہ پیغمبر خدا نے بچپن سے مجھے گود لے لیا تھا. پھر فرماتے ہیں یاد رکھو پیغمبر خدا مجھ سے محبت کا اظہار کرتے تھے. پیغمبر مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے. پیغمبر خدا اپنے منہ سے لقموں کو چبا کے میرے منہ میں ان کو داخل کیا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں یاد رکھو میں پیغمبر سے ایسی محبت رکھتا تھا کہ میں پیغمبر کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلا کرتا ہے. میں پیغمبر کے ساتھ چلا کرتا تھا. اور فرماتے ہیں وہ صحابی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے پیغمبر سے یہ حدیث سنی تھی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا انا ادیب اللہ و علی ادیبی. فرمایا یاد رکھو کہ اللہ نے مصطفیٰ کو ادب سکھایا ہے، مصطفیٰ نے وہ ادب علی کو منتقل کر دیا ہے. مجھے پیغمبر نے مؤدب کیا اور پیغمبر خدا کو اللہ نے مؤدب کیا. اور اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی خدا کا شاہکار دیکھنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، اور اگر کوئی مصطفیٰ کا شاہکار دیکھنا چاہتا ہے وہ مرتضیٰ کو دیکھ لے. پیغمبر کی سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے علی ابن ابی طالب ہیں. علی کے علاوہ جو ہے وہ پیغمبر کی سنت کو کوئی جاننے والا نہیں ہے. اور اگر سنت کی طرف رجوع کرنا ہے تب بھی آپ کو مولا علی کے دروازے پر آنا ہوگا. میرے بھائیوں کوئی پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کی شریعت کو مولا علی سے بہتر نہیں سمجھتا. زمانے میں کچھ تلخیاں ہوئیں بعد از پیغمبر. بعض دفعہ بندے مختلف حالات کو پڑھتے ہیں، واقعات کو پڑھتے ہیں تو پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ پہلا واقعہ کسی اور طرح سے ہے، کچھ عرصے کے بعد حالات بدلے ہیں. شروع میں وہ دور ہوا بعد از پیغمبر اہل بیت کے ساتھ کہ جو کل مصائب میں بیان کیا تھا کہ علی سلام کرتے تھے، لوگ جواب دینا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر انتظام نہیں چلا تو پھر تھوڑا جھجک کے مولا علی کی طرف توجہ کرنے لگے، رجوع کرنے لگے. کوئی مسئلہ کسی کو بھیج کے پوچھ لیا، کسی طرح سے گزارا کر لیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد اس طرح سے علی کے دروازے پہ آتے ہیں جیسے کوئی فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پہ آیا کرتا. جھجکتے نہیں، پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کے، کہ اس کے بعد پھر جو ہے کوئی جھجک نہیں، ہر مسئلے میں مولا علی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیرت کا ہو، وہ شریعت کا ہو. جمعے میں بھی ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، میں اس کو دہرا دینا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کے، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا کہیں دور سے سفر کرتے ہوئے. حضرت عمر کی حکومت کا دور ہے. مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مذہبی گفتگو کر رہا ہے، کوئی دوسری گفتگو کر رہا ہے.
اور وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بندہ بڑی دور سے آیا, کہنے لگا کہ پیغمبر کے جانشین کون ہیں. اشارہ ہوا حضرت عمر کی طرف کہ آج کل پیغمبر کی جگہ پہ یہ تشریف رکھتے ہیں. وہ آگے بڑھ کے کہنے لگا یا حضرت میں بڑی دور سے آیا ہوں, آپ پیغمبر کے جانشین ہیں, آپ پیغمبر کے خلیفہ ہیں. ایک مسئلہ درپیش ہے کہ شریعت میں اکثر آزاد لوگوں اور غلام لوگوں کے مسائل میں فرق ہے. آزاد لوگوں کے مسائل اور ہیں اور غلام کا مسئلہ اور ہے. بہت سارے مسائل میں فرق ہے. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آزاد عورت کو طلاق دے تو وہ تو 3 طلاقیں ہیں, 3 طلاقیں ہوں گی تو پھر اس کو طلاق ہو جائے گی. کنیز کی کتنی طلاقیں ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی کنیز کو طلاق دے تو پھر اس کی طلاقیں کتنی ہیں؟ اب یہ مسئلہ پوچھا. روایت کہتی ہے کہ مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا, اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر نے ادھر ادھر دیکھا گویا تلاش کر رہے تھے کہ علم کا منبع کہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہ جس کی زبان سے کبھی کوئی مسئلہ غلط نہیں نکلتا, وہ کہاں تشریف فرما ہے. اب دیکھتے دیکھتے ایک طرف نظر پڑی تو امیر المومنین بھی متوجہ تھے. جب اس نے سوال کیا کہ کنیز کی طلاقیں کتنی ہیں تو مولا علی نے بھی سن لیا. اب حضرت عمر نے دور سے ایسے اشارہ کیا کہ اس مسئلے کا جواب کیا ہے یا علی, تو مولا علی نے دور سے اشارہ کر دیا انگلیوں سے کہ 2 طلاقیں ہیں. آزاد عورت کو 3 طلاقیں ہوں گی اور کنیز کی 2 طلاقیں ہیں. تو حضرت عمر نے دیکھ کے کہا کہ بھائی اس کی 2 طلاقیں ہیں. اب یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں, اتنے بڑے بادشاہ ہیں, اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جتنے رقبے پہ حضرت عمر جو ہیں حکومت کرتے تھے, آج جب ان ملکوں کو تقسیم کیا گیا تو وہ 40 ملک بنتے ہیں. چھوٹا رقبہ نہیں, چھوٹے بادشاہ نہیں ہیں, چھوٹے شہنشاہ نہیں. اب وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا بادشاہ, اتنی بڑی حکمرانی, اور یہ بندہ سوال کر رہا ہے, سوال کر رہے ہیں اور وہاں سے ایک بندہ اشارہ کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اور اس نے اظہار بھی کیا. اس نے کہا جناب یہ آپ کی کوئی توہین نہیں ہو گئی کہ ایک بندہ وہاں سے اشارہ کر رہا ہے کہ 2 طلاقیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مسئلہ پوچھتے تو وہ وہاں سے اٹھتے, وہ آ کے آپ کو ادب سے سلام کرتے, پھر آپ سے سوال پوچھتے, پھر جواب دیتے, پھر واپس جا کے بیٹھ جاتے. تو انہوں نے اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا, بس اشارہ کر دیا ہے کہ 2 طلاقیں ہیں. کیا آپ کی توہین نہیں ہوئی؟ حضرت عمر نے دیکھ کے کہا نہیں, اسے اللہ نے شان ہی اتنی بلند دی ہے, یہ کچھ بھی کر لے میری توہین نہیں ہو سکتی ہے. یہ کچھ بھی کر لے ہماری توہین نہیں ہوتی. وہ بندہ پریشان ہوا, کہنے لگا بیان تو کریں کہ یہ ہیں کون, میں تو ان کو پہچانتا نہیں. حضرت نے کہا کہ دیکھو اگر پہچانتے نہیں تو یاد رکھو کہ نام ہے اس کا علی ابن ابی طالب, اور قسم با خدا میں نے پیغمبر کی زبان سے خود سنا تھا کہ پیغمبر نے دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا دنیا والوں یاد رکھو کبھی علی کا مقابلہ نہ کرنا, کبھی علی کا مقابلہ نہ کرنا. علی کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ پوری کائنات کے ایمان کو اگر عدالت کے ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور علی کے ایمان کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو پوری کائنات کا ایمان ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ پلہ اٹھتا ہوا نظر آئے گا, اور علی کا ایمان وزنی ہونے کی وجہ سے وہ پلہ جھکتا ہوا نظر آئے گا. تو میرے بھائیو, دین اگر لینا ہے یا سنت پیغمبر لینی ہے تو پھر ہمیں کسی اور دروازے کی طرف نہیں جانا. کائنات کے معیار اور ہیں, دنیا کے معیار اور ہیں. دنیا دین لینے کے لیے دیکھتی ہے کہ حکومت کس کے پاس ہے, دنیا مسئلہ پوچھنے کے لیے دیکھتی ہے کہ رقبہ کس کے پاس ہے, دنیا دیکھتی ہے کہ دولت کس کے پاس ہے. مگر واحد قوم ہے شیعہ جو دین سیکھنے کے لیے حکومت کو نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے کس دروازے پہ آ کے سلام کیا کرتے ہیں, فرشتے کا کس گھرانے کی آ کے خدمت کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ علم اگر لینا ہے, اور کائنات میں اہل بیت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو علم پیغمبر آسمانوں سے لے کر آئے تھے اس علم کو اہل بیت نے کائنات میں تقسیم کیا ہے, علم کی طرف اپنے چاہنے والوں کو راغب کیا ہے. آج کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر علم کی بات ہو تو لوگ تھوڑا تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتاب بھی ہم نے پڑھنی ہے اور سیرت کی طرف بھی توجہ ہم نے کرنا ہے,
میرے بھائیوں قسم باخدا اگر کوئی بندہ قرآن سے غافل ہو جائے اور معصوم کی سیرت سے دور ہو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جنتی نہیں ہو سکتا ہے. سیرت کی طرف توجہ کرنی ہوگی. اور ہر بندہ نہیں سمجھتا کہ علم کی حیثیت کیا ہے. جنہیں اللہ نے مرتبے عطا کیے تھے وہ جانتے ہیں کہ علم کیسی نعمت ہوا کرتا ہے. علامہ میسی نے ایک واقعہ حضرت موسیٰ صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر. علامہ میسی نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت موسیٰ کو آ کر ملا علم کی اہمیت اور عالم کی اہمیت. کہنے لگا یا موسیٰ میں جانتا ہوں کہ فرعون کے دور میں آپ کو بڑے دکھ ملے ہیں. فرعون جب اپنی قوم پہ ظلم کرتا تھا تو آپ بڑے دکھی ہوتے تھے. فرعون ظلم کرتا تھا تو آپ دکھی ہوتے تھے. مجھے بتائیں کیا اس کے علاوہ بھی کبھی آپ کو کوئی دکھ ملا ہے؟ فرعون جب اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتا تھا تو آپ دکھی ہو جاتے تھے. کیا اس کے علاوہ بھی آپ کبھی دکھی ہوئے؟ حضرت موسیٰ نے دیکھا اور دیکھ کے ارشاد فرمایا ہاں ایک دکھ ایسا ہے جو مجھے ساری زندگی بھول نہیں سکتا. وہ کون سا دکھ؟ فرماتے ہیں فرعون ظلم کرتا تھا مخلوق پہ تو میں دکھی ہوتا تھا. ایک اور دکھ ہے. وہ کیا؟ فرماتے ہیں جب خضر جیسے عالم نے مجھے کہا تھا ھذا فراق بینی و بینک، جب خضر نے مجھے کہا تھا کہ موسیٰ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، تیرا رستہ جدا ہے میرا رستہ جدا. جب عالم نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تو میرے ساتھ رہ نہیں سکتا، یہ ایسا دکھ ہے جو قیامت تک میں بھول نہیں سکتا. اور ہوا ہے نقصان میرے بھائیوں. یہ اللہ کے نمائندے تھے، عالم کے دور ہونے سے پریشانی ہوئی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت نے ذرا جلدی کی. جب حضرت خضر نے کہا تھا کہ آپ خاموش رہنا تو حضرت نے ذرا جلدی کی، سوال کرنے شروع کر دیے. تو فرماتے ہیں حضرت نے ان کو 3 مسئلوں کا جواب دیا، 3 سوالوں کے جواب دیے. فرماتے ہیں قسم باخدا اگر موسیٰ کچھ صبر کرتے تو خضر کو اللہ نے علم کا وہ درجہ عطا کیا تھا کہ اگر موسیٰ صبر کرتے تو خضر ایسے 70 مسئلوں کو ظاہر کرتے جن کا جواب موسیٰ کو نہیں آتا تھا. اگر صبر کرتے خاموش رہتے تو خضر 70 ایسے مسئلے بیان کرتے کہ جن کا جواب جو ہے وہ موسیٰ کو نہیں آتا تھا. پھر دیکھ کے ارشاد فرماتے دنیا والوں یاد رکھو قسم باخدا اگر یہ جعفر صادق اس پانی کے گھاٹ پہ موجود ہوتا جہاں پہ موسیٰ اور خضر آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اگر وہ دونوں صبر کرتے تو جعفر صادق 700 ایسے مسئلوں کو ظاہر کرتا جس کو نہ موسیٰ جانتا تھا نہ خضر جانتا تھا. 700 ایسے مسئلوں کو میں ظاہر کرتا کہ جس کو نہ موسیٰ جانتے اور نہ خضر جانتے. اللہ نے دنیا میں جب مجھے بھیجا ہے تو جعفر صادق بنا کے بھیجا ہے. اور معصوم کی گفتگو ہی علمی ہوا کرتی تھی. آج ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، ہمارے معیار اور ہیں. ہم مجلس سننے کے لیے جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سریلا بندہ کہاں پر ہے. اہل بیت کی محفل میں سر نہیں دیکھی جاتی تھی. اہل بیت کی محفل میں یا اللہ کا قرآن ہوا کرتا تھا یا 14 کا فرمان ہوا کرتا تھا. تو لہٰذا ہمارے معیار کچھ اور ہیں، ہمارے معیار کچھ بدل گئے ہیں. ہم کسی روش سے ہٹ گئے ہیں جو اہل بیت کی تھی. اہل بیت کی محفل میں ہمیشہ علم ہوا کرتا تھا اور لوگ تلاش کر کے آتے تھے کہ ایسے ایسے سوال ہوں کہ اس کا مسئلے کا جواب میں جانتا ہو کوئی اور نہ جانتا ہو. عجیب عجیب سوال ہوتے تھے. پوری کائنات میں جب کسی مسئلے کا jawab نہیں ملتا تھا تو یا علی جواب دیتے تھے یا آل علی جواب دیا کرتے تھے. ایک بندہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. امام کا چاہنے والا ہے، امام کا شاگرد ہے، اور بعض دفعہ بعض لوگوں کی طبیعت میں کچھ تھوڑی سی شرارت یا ظرافت بھی ہوا کرتی ہے. تو امام کے باقی شاگردان بیٹھے ہوئے تھے. شیخ صدوق نے علل الشرائع میں بھی اس کو مختصراً نقل کیا ہے. آگے بیٹھا لوگوں کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ دنیا میں انسان زیادہ ہیں کہ بنی آدم زیادہ ہیں؟ دنیا میں انسان زیادہ ہیں کہ بنی آدم زیادہ ہیں؟ اب سب بندوں نے کہا عجیب بات کرتا ہے کہ بنی آدم انسان ہی کو تو کہتے ہیں، بنی آدم حیوان کو تو نہیں کہتے، بنی آدم انسان ہی تو ہوا کرتے ہیں. کہنے لگے مولا یہ اپنے شاگرد کو تو دیکھیں کہ اس کو تو سوال کرنا بھی نہیں آتا،
کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان زیادہ ہیں یا بنی آدم زیادہ ہیں؟ امام فرماتے ہیں تمہیں جواب نہیں آتا، وہ سوال صحیح کر رہا ہے۔ کہنے لگا مولا بیان تو کرے، بنی آدم انسان ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، انسان ہوتے ہیں، لیکن جب بنی آدم بولیں گے نا تو سلسلہ قابیل اور حابیل سے شروع ہوتا ہے، جب انسان بولتے ہیں تو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کہتے ہیں تو ایک انسان جو ہے وہ بنی آدم سے زیادہ ہے۔ حضرت آدم کی اولاد بھی انسان ہے اور حضرت آدم بھی انسان ہے۔ تو یہ علمی قسم کی محفل ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال سنت کا سب سے بڑا عالم بھی علی ابن ابی طالب ہیں، اور سنت کے سب سے زیادہ عامل بھی علی ابن ابی طالب ہیں۔ تین چیزیں خصوصیات تاریخ گواہ ہے کہ تین چیزیں ہیں امیر المومنین کی سنت کے ساتھ جو مولا علی کا رشتہ ہے، کہ کائنات میں سنت کا سب سے بڑا عالم بھی علی ہے، کائنات میں سنت کا سب سے بڑا عامل بھی علی ہے، اور سب سے زیادہ کائنات میں سنت کا تقاضا کرنے والا بھی علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس بندے کا پیغمبر کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، علی ابن ابی طالب اس کے ساتھ اپنا رشتہ رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور میں جہاں تک تاریخ میں دیکھتا ہوں، قسم با خدا ازل سے لے کر ابد تک مجھے ایک ذات ملتی ہے علی ابن ابی طالب کی، کہ جس نے پاؤں کی ٹھوکر سے حکومت کو چھوڑنا پسند کیا ہے، پیغمبر کی سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ تیسری دفعہ حکومت مولا علی کو مل رہی تھی، مگر سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، حکومت کو چھوڑنا پسند کیا ہے۔ اور ساری زندگی مولا علی زبان سے بھی سنت کا اظہار کرتے رہے اور عمل سے بھی پیغمبر کی سنتوں کا اظہار کرتے رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا علی کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے ان کے چاہنے والوں سے کہ مولا علی جب بھی انگشتری پہنتے تھے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہاتھ تو دو ہیں نا، اگر کوئی پہننا چاہے تو بائیں ہاتھ میں بھی تو پہن سکتا ہے۔ بہت سارے بندے بائیں ہاتھ میں بھی پہنتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ سنت معصوم کیا ہے۔ کہ مولا علی کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ جب بھی وہ انگوٹھی پہنتے تھے، انگشتری پہنتے تھے، وہ دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں، بہت سارے زیور جو ہیں وہ ہم نے خود بنا لیے ہیں۔ زیور کی صورت میں اگر معصوم نے کچھ پہنا ہے تو وہ فقط انگوٹھی پہنی ہے، باقی بعض چیزیں جو ہیں وہ ہم نے خود بنا لی ہیں، اور اللہ کے فضل سے بعض ایسی بھی بنا لی ہیں کہ جو مستورات کے لیے بن کے آئی ہیں، مردوں کے لیے بن کے نہیں آئی ہیں۔ تو اللہ ہمیں سیرت معصوم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو مولا علی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ہمیشہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ امام نے دیکھ کے دو وجوہات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ علی ابن ابی طالب ہمیشہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی اس لیے پہنتے تھے کہ اللہ نے جب علی کو دنیا میں بھیجا ہے تو ان لوگوں کا امام بنا کے بھیجا ہے میدان حشر میں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے۔ علی امام ہے تو اصحاب الجمین کا ہے، وہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، علی ان کے امام ہیں، تو علی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا پسند کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں دوسری وجہ دائیں ہاتھ میں پہننے کی یہ ہے کہ علی کے سردار نے ساری زندگی میں جب بھی انگوٹھی پہنی ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی ہے۔ علی ابن ابی طالب سنت پیغمبر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو سنت کے سب سے بڑے عامل بھی ہیں، اور علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو سنت کا سب سے زیادہ تقاضا کرنے والے بھی ہیں۔ مل کے صلوات پڑھیے گا۔ سب سے زیادہ تقاضا کرنے والے جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ کیسے کیسے موقعوں پر مولا علی جو ہیں وہ سنت کی اہمیت کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ علامہ میسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین جب مدینہ سے کوفہ میں آئے ہیں، کوفہ میں جب مولا علی جو ہیں وہ مدینہ کو چھوڑ کے حالات کی وجہ سے کوفہ میں آ گئے، اب نئے مولا علی آئے ہیں، کچھ مولا علی کو پہچانتے تھے اور کچھ لوگ مولا علی کو نہیں پہچانتے تھے۔
امیر المومنین کچھ دن کے بعد اپنے گھر سے نکلے کہ میں بازار کو جا کے دیکھوں کہ تاجر جو ہیں وہ کاروبار کیسے کر رہے ہیں، کیا ایمانداری کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ مولا علی نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ مولا علی نے بازار میں جب آ کے دیکھا تو دیکھا ایک کنیز پریشان ہو کے کھڑی ہے۔ مل کے ایک دفعہ سلوات پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والے انشاءاللہ آتے رہیں گے، آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں، جو تھوڑے منٹ رہ گیا میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ مولا علی گھر سے باہر نکلے، جب دربار میں بازار میں آئے ہیں تو بازار میں مولا علی نے دیکھا کہ ایک کنیز بڑی پریشان ہے۔ تو مولا نے دیکھ کے کہا کہ خدا کی بندی کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی کہ یا علی میں کیا کروں کہ میرے مالک نے مجھے پیسے دیے تھے کہ بازار سے کچھ خرمے لے آؤ، اور جب میں خرمے لے کر گھر گئی ہوں تو مالک کو وہ خرمے پسند نہیں آئے، اور وہ مالک کہتا ہے کہ یہ مال تو اچھا نہیں، یہ خرمے تو اچھے نہیں، تو خرمے واپس کر کے پیسوں کو واپس لے آ۔ اب جب میں دکاندار کے پاس گئی ہوں، تاجر کے پاس گئی ہوں، تو میں پریشان ہوں کہ وہ پیسے مجھے دیتا نہیں اور خرمے واپس لیتا نہیں۔ میں اسے کہتی ہوں کہ اپنے خرمے واپس لے لے اور اس کے بعد مجھے جو ہے وہ پیسے دے دے، کہ مالک ان خرموں پہ راضی نہیں ہے، مگر وہ آگے سے باتیں کرتا ہے، مجھے جھڑکتا ہے، وہ پیسے واپس نہیں کرتا۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چل۔ اب مولا علی جب اس کے پاس گئے، یہ پہچانتا نہیں تھا مولا علی کو، تو مولا نے کہا عبد خدا کیوں اس کنیز کو پریشان کرتا ہے؟ تو نے مال دیا ہے، یہ لے گئی اور مالک کو پسند نہیں آیا، تو اپنے مال کو واپس کر لے۔ کہنے لگا جی لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے کہ پہلے لے جاتے ہیں، پہلے دیکھ کے نہیں لے جاتے، مال کو لے گئی ہے اور اب تھوڑی دیر کے بعد واپس کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ تو آگے سے باتیں کرنا شروع کر دیا، چونکہ مولا کو پہچانتا نہیں، باتیں کرتا ہے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، پھر بھی جو کچھ بھی ہے تو اس کی پریشانی کو ختم کر، مال کو واپس لے لے، پیغمبر کی سنت یہی ہے۔ کہنے لگا جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے پیغمبر کی سنت کا بتانے والے؟ چونکہ مولا علی کو جانتا نہیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ جب مولا نے نرمی سے بات کی، اب یہ سختی سے بات کرتا ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ وہ مولا سے سختی سے بات کر رہا ہے، مولا نرمی سے بات کر رہے ہیں، اسے مسئلے کو سمجھا رہے ہیں۔ نہیں بھائی، غصے ہونے کی ضرورت نہیں، پیغمبر کی سیرت یہی ہے، پیغمبر کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کچھ دیر کے بعد مال آ جائے تو مال کو واپس لے لینا چاہیے۔ کہنے لگا کہ آپ ہوتے کون ہیں؟ اب وہاں پہ لوگوں کا جمگٹا ہونے لگا، لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ ایک بندے نے اسے دیکھا کہ بڑا اچھل اچھل کے بات کر رہا ہے، کہنے لگا جانتا ہے کہ گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ جانتا ہے؟ کہنے لگا کوئی مسافر ہے، کوئی اجنبی ہے، پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اور اسی لیے تو یہ نرمی سے بات کر رہا ہے۔ کہا نہیں، پیغمبر کی سیرت کی وجہ سے نرمی سے بات کر رہا ہے، قسم با خدا یہ وہ شجاع ہے جس نے عرب کے ہر گنڈے اور ہر سورما کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر بدماش جو پیغمبر کے مد مقابل آیا، جس نے اسے زیر کیا ہے، وہ علی ابن ابی طالب تو اس سے نرمی سے بات کر رہا ہے۔ اور مجھے ابن ابی الحدید معتزلی کا وہ جملہ نہیں بھولتا جو اس نے شرح نہج البلاغہ میں تحریر کیا۔ کہنے لگا قسم با خدا علی کی ذات کچھ عجیب معجزانہ ذات ہے۔ کہنے لگا دنیا والوں یاد رکھو کہ علی ابن ابی طالب کو کائنات کا کوئی معمولی شجاع نہ سمجھنا، علی کو کائنات کا کوئی معمولی شجاع نہ سمجھنا، قسم با خدا وہ شجاع کہ جو ساری زندگی کسی پہلوان کے سامنے آ کر ایک وار کرنے کے بعد دوسرے کی ضرورت ہی نہ محسوس کرے، اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ جو ایک وار کرنے کے بعد دوسرے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، جب پتا چلا تو اب معافی مانگتا ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے مال کو واپس کر۔ اب مولا علی اس دکان کو چھوڑ کے چلے، یہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ حکومت کی بھی ان کی ہے اور بدن میں طاقت بھی بڑی ہے، تو ہو ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھ پہ ناراض ہو کے کچھ میرے ساتھ سختی کریں۔ ادھر مولا علی چلے، ادھر یہ پیچھے پیچھے چلا اور آگے کہنے لگا کہ یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے، تجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیا۔ پھر کہنے لگا نہیں یا علی، ایک دفعہ رکیں، دل کے ساتھ اور اپنی زبان سے کہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اپنی زبان سے آپ کہیں کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ دیکھ کے ارشاد فرمایا، کہا عبد خدا اگر علی کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنی تجارت ویسے کیا کر جیسے مصطفیٰ کیا کرتا ہے۔
پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جب تو اللہ کی شریعت پہ عمل کرے گا اور پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرے گا، پھر علی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، علی بھی راضی ہو جاتا ہے، علی کا خدا بھی راضی ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سنت پیغمبر کی طرف توجہ کریں۔ ایک جملہ عموماً ہم بولتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ جب کسی سے کہا جائے نا کہ فلاں کام کریں تو ہم کہتے ہیں وہ واجب تو نہیں، وہ تو سنت ہے۔ وہ واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے، یعنی ہے وہ پیغمبر کی سنت، لیکن ہم کہتے ہیں یار واجب تو نہیں ہے نا، ہے تو سنت، کر لیں گے تو چلو ٹھیک ہے یا نہیں۔ سنت کے بارے میں کم سے کم سنت کو چھوڑنے والے کے بارے میں جو روایت میرے سامنے آئی ہے، اس کو شیخ صدوق نے نقل کیا، فرمایا کہ جو بندہ کسی کام کو چھوڑنے کے لیے حقارت سے کہتا ہے نا کہ اس کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سنت ہے، میدان حشر میں جب اللہ کے حضور میں وہ بندہ پیش ہوگا، جب اللہ کے سامنے آئے گا، تو کم سے کم جو اللہ اس کو تکلیف دے گا کہ میدان حشر میں جتنے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، اللہ ان کھرب انسانوں کو کہے گا کہ اس بندے کو دیکھو، یہ مصطفیٰ کی سنتوں کو حقیر جانا کرتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جس بندے کی چند بندوں کے سامنے توہین ہو جائے وہ تو توہین محسوس کرتا ہے، اور جس کو اتنے بڑے مجمع میں کہا جائے کہ یہ وہ ہے جو پیغمبر کی سنت کو معمولی سمجھتا تھا، اس کی کتنی توہین ہوگی۔ پیغمبر خدا کی سنتوں کی طرف رجوع کریں، سنتوں کو جاننے کی کوشش کریں، اور وہ سنتیں جن کو معاشرہ متروک کر چکا ہے، خدا ہمیں جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دو جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت دین ہی تھا، پیغمبر خدا کی سنتیں اور واجبات ہی تھیں جن کو بچانے کے لیے مولا حسین اپنے گھر سے چل پڑے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی غور کریں کہ وہ علی اصغر جو 10 محرم کو 6 ماہ کا تھا، کبھی آپ نے سوچا کہ جب گھر سے مولا لے کر چلے تھے کتنے دن کے تھے؟ چند دن کا تھا علی اصغر، کہ جب مولا دین کو بچانے کے لیے رباب کو لے کے بھی چل پڑے ہیں، اصغر کو لے کر بھی چل پڑے ہیں۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ بہت سارے بندے آئے ہیں مولا کو روکنے کے لیے کہ مولا یزید کے مقابلے میں آپ قیام نہ کریں، مگر روکنے والوں کی اپنی اپنی نیت تھی، کسی نے مخلص ہو کے روکا اور کسی نے کسی اور نیت سے روکا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کہ عبداللہ ابن زبیر آیا، چونکہ یزید نے 3 لوگوں کے نام دیے تھے، عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو، حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، ان تینوں بندوں سے بیعت لو۔ عبداللہ ابن عمر تو قائل ہو گیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی اور مولا حسین نے بھی بیعت نہیں کی۔ عبداللہ ابن زبیر کو جب پتہ چلا نا کہ میرا بھی نام ہے اور حسین کا، وہ ملنے کے لیے آیا ہے مولا سے، اور آ کے کہنے لگا کہ حسین، میں تو مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں فرار کر رہا ہوں، اور آپ بھی ایسے کریں کہ یزید کے مقابلے میں قیام نہ کرنا، آپ بھی فرار کرنے کی کوشش کریں۔ روایت کہتی ہے کہ جب مولا کے سامنے اس نے کہا نا کہ مولا میں تو فرار کر رہا ہوں، آپ بھی فرار کر جائیں، آپ بھی یزید سے مقابلہ نہ کریں، دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ دیکھ تو صحیح، کہہ کیا رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے، کیا الفاظ کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا عبداللہ تو فرار کر سکتا ہے اس لیے کہ تو زبیر کا بیٹا ہے، یہ کیسے فرار کرے، یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، لہذا میں فرار نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، عبداللہ نے بھی آ کے روکا ہے، اس کے علاوہ بعض مخلص لوگوں نے روکا ہے، ان میں سے ایک ہیں ام المومنین ام سلمہ، اہل بیت سے خاص محبت کرنے والی، اور یہ وہ ام المومنین ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جتنی محبت اس ام المومنین کی اہل بیت سے نظر آئی ہے کسی اور کی اتنی نظر نہیں آئی۔ جب سوچا ہے نا، اور جب پتہ چلا کہ میری گود کا پالا حسین جا رہا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ آئی ہیں مولا حسین سے ملاقات کرنے کے لیے، جب گھر میں داخل ہوئی مولا حسین نے دیکھا کہ ضعیفی کے عالم میں میری نانی، میری ماں
उम्मे सलमा आ रही हैं, तड़प के मौला खड़े हुए और रिवायत कहती है कि आगे बढ़े, आगे बढ़ के इस्तकबाल किया है और इस्तकबाल करके कहने लगे कि आपने क्यों तकलीफ की, मेरी माँ, मेरी नानी, आपने तकलीफ क्यों की है कि आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आ गई हैं। अगर आप पैगाम भेजती, आपका बेटा हुसैन आपसे मुलाकात करने के लिए आ जाता, मैं आपसे मुलाकात के लिए आ जाता। बस अज़ादारो ये सुनना था कि जनाब उम्मे सलमा ने कहा नहीं, मेरा लाल हुसैन, जब मैंने सुना मेरी गोद का पाला हुसैन जा रहा है, इसलिए कि जब अल्लाह ने ज़हरा को हुसैन अता किया था, मैं समझती थी कि अल्लाह ने ज़हरा को भी लाल अता कर दिया है और मुझे भी हुसैन अता कर दिया है। बस मेरा लाल, जब मैंने सुना ना कि तू मदीना छोड़ना चाहता है तो मैं मजबूर हो के आ गई हूँ। बेटा मैं तुम्हें रोकती नहीं कि तू न जा, इसलिए कि तू वक्त का इमाम है। बस इतना कहती हूँ बेटा, हर तरफ जाना मगर अराक ना चले जाना, करबो बला ना चले जाना। देख के कहा नानी ऐसा क्यों कहती हैं? कहा इसलिए कि मेरा लाल, एक दफा मैं बैठी हुई थी, कायनात की रहमत भी तशरीफ फरमा थी, पैगंबर ने गिरिया करना शुरू कर दिया, पैगंबर के आंसू बहना शुरू हो गए और मैंने देख के कहा था पैगंबर खुदा क्यों गिरिया करते हैं? देख के कहा था उम्मे सलमा, अभी अभी खुदा का नुमाइंदा जबरील आया है, वो कह रहा था कि करबला अराक में एक जगह है जिसका नाम करबो बला है, वहां पे मेरी बदबख्त उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी, हुसैन के खुश्क गले पे खंजर चला दिया जाएगा। बस अज़ादारो मैं तुम्हें इतना कहती हूँ, हुसैन हर तरफ जाना मगर अराक न जाना। बस अज़ादारो ये सुनना था। देख के कहा कि नानी, नाना ने तो आपको उस मुकाम के बारे में बताया था, अगर कहें तो मैं आपको वो मुकाम दिखा भी सकता हूँ। बस आखिरी अल्फाज कहना चाहता हूँ, दस्ते इमामत बुलंद हुआ, अब जो मंजर देखा तो क्या है, किसी तरफ टीला है, किसी तरफ रेत है, किसी तरफ जंगल है और एक तरफ पानी बह रहा है। जब ये मंजर देखा तो देखने के बाद कहने लगी, हाँ मेरा लाल, यही वो मुकाम है जहां पर तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। देख के कहा नानी, आपने कैसे इस मुकाम को पहचाना? कहा मेरा लाल, इसलिए कि तेरे नाना फकत बता के नहीं गए थे, बल्कि मुझे इस सरजमीन की मट्टी भी अदा करके चले गए थे। बस ये सुनना था। मौला ने अपना हाथ बढ़ाया, एक मुश्ते खाक को उठाया और कहा कि मेरी माँ उम्मे सलमा, तेरा लाल हुसैन चला जाएगा, तुझे कौन बताएगा कि तेरे हुसैन के साथ क्या हुआ? रोजाना इस खाक को देखती रहना, इसको शीशियों में महफूज कर लो और खाक की शीशियों को देखती रहना, और जब देखना कि खाक खाक है, समझना तेरा हुसैन जिंदा है, और जब खाक खून में तब्दील हो जाए फिर समझना तेरा हुसैन कत्ल हो गया, तेरे हुसैन के गले पे खंजर चल गया है। अब अज़ादारो मौला चले गए हैं मदीने से मक्का और मक्का से करबला की तरफ, और ये बूढ़ी माँ रोज उठ उठ के उन खाक की शीशियों को देखती है, और जब देखती है कि अभी खाक खाक है तो खुश होती है, और मेरा हुसैन जिंदा है, पंजतने पाक की आखिरी फर्द अभी दुनिया में मौजूद है। बस अज़ादारो रिवायत कहती है कि 10 मुहर्रम का दिन था, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद और थोड़ी देर के लिए कैलूला के लिए लेटी है, अभी थोड़ी देर सोई थी कि ख्वाब में पैगंबर को देखा, आस्तीनें उल्टी हैं, गिरेबान चाक है, वो सर पे गुबार, दाढ़ी पे गुबार, पैगंबर गिरिया कर रहे हैं, भुका भुका अनशदीदा, सख्त गिरिया कर रहे हैं। बस अज़ादारो ये देखना था। आगे बढ़ी उम्मे सलमा और देख के कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत कैसे हो गई? ऐसे हाल में तो आपको वो मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा, आप तो इत्र में मुअत्तर रहते थे, आपके सर पे गुबार कैसा, आपकी दाढ़ी पे गुबार कैसा? देख के कहा, उम्मे सलमा तू सो रही है, और मेरा हुसैन कत्ल हो गया, मेरे हुसैन के खुश्क गले पे खंजर चल गया। बस अज़ादारो रिवायत कहती है कि एक दफा उठी है ये माँ और दौड़ी और कमरे के उस हिस्से की तरफ गई जहां पे शीशियां पड़ी थी। तब जो देखा तो खाक खाक ना थी, ताजा उबलता हुआ खून था। गश करके
گئی ہے ام سلمہ. میں آخری بات کہوں گا، اے میری ماں ام سلمہ، آپ کو پیغمبر نے فقط اتنا بتایا ہے حسین قتل ہوئے اور آپ غش کر رہی ہیں، مگر آپ کو کیا پتا کہ یہ آخری ظلم نہیں ہے. حسین کے خشک گلے پہ خنجر چل گیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر نہ گزرے گی مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑیں گے اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑیں گے اور ایسے پامال کر دیں گے اور حسین کے لاشے کو خاک کے ساتھ ایسے خاک کر دیں گے کہ پتہ نہ چلے گا کہ سینے کی ہڈیاں کہاں تھیں اور پشت کے جوڑ کہاں تھے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیم.